بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وبالوالدین احسانا وذی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لفظ زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج ہم اصالِ ثواب کی محفل میں اکٹھا ہیں۔ جن احباب کے لیے ہم اکٹھا ہیں، جس بھائی کے لیے ہم اکٹھا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تو اونچی آواز سے کہہ ذرا آمین، کیونکہ مرنا ہم نے بھی ہے۔ آج کسی کے لیے آمین کہیں گے، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی آمین کہے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے اندر سکون عطا فرمائے آمین، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے آمین۔ سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، جو مجھے بٹ صاحب کا حکم ہے میں انشاءاللہ اسی بات پر اتفاق کروں گا۔ میں نے 2 آیات مقدسہ آپ سب کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بھائی سامنے آ جانا، آپ بھی ادھر آ جائیں، آپ بھی تاکہ تو تھوڑا سا آگے ہو جائے، تاکہ جو ہے نا کہ ذرا جو ماحول ہے، یا ذرا تھوڑا سا ماحول بننا چاہیے۔ آگے آ جائیں تھوڑا سا، کوئی آگے آئے ہو ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں سے پہلی آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ مت سوچو بزرگی میں جاؤں گا تو مرنا ہے، یہ مت سوچو بوڑھا ہوں گا تو میں نے مرنا ہے۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے کل نفس، ہر جاندار چیز نے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ جوانی کے اندر ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کے ذائقے میں بھی فرق ہے۔ ایمان والے کی موت الگ ہے، کافر کی موت الگ ہے، منافق کی موت الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والے کی موت جو ہے وہ اس طرح ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاروں فرشتے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، چاروں فرشتے حاضر ہوئے۔ ساروں سے باری باری آپ نے پوچھا، لیکن جب اسرائیل سے پوچھا کہ اے اسرائیل تو بتا کہ تو موت اور جان جو ہے وہ کیسے قبض کرتا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافق کی جب جان قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں ایک ڈراؤنی شکل کے ساتھ جاتا ہوں، ایک ڈراؤنی شکل کے اندر جاتا ہوں، اور جب میں ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک نورانی شکل لے کے جاتا ہوں۔ اونچی کیوں نہ سبحان اللہ، میں ایک نورانی چہرہ لے کے جاتا ہوں۔ جب منافق کے سامنے آتا ہوں تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اس کو پتا نہیں، وہ کہتا مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، وہ روتا ہے، گر گراتا ہے، سوٹ ڈالتا ہے، لیکن
جب ایمان والے کی موت کے لیے اسرائیل آتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جس کی خاطر میرے رب نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، آج وہ رات آئی ہے کہ اس رات کا جس کو ساری زندگی انتظار ہوتا ہے، آج وہ رات آ گئی ہے جب میں قبر کے اندر جاؤں گا تو اس کریم آقا کی زیارت سے ہمیں نوالا جائے گا۔ ہاں، کتنے فرق ہے؟ بولے ذرا کتنے فرق ہے؟ دو فرق ہے۔ منافق اور ایمان والا، ایمان والے کی موت اور اطمینان والی موت ہے، اور منافق کی موت ڈراؤنی موت ہے۔ وہ یہی کہتا ہے جب اس کا جو چار پائی ہے اٹھائی جاتی ہے تو وہ گڑگڑاتا ہے، شور ڈالتا ہے، لیکن یاد رکھو جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام کا ماجرا پہنچایا جائے گا، فرشتے لے کے جائیں گے تو سرکار کہیں گے فرشتوں ٹھہرو، یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، یا رسول اللہ تو بڑا گناہگار تھا، ساری زندگی کوئی عمل اچھا نہیں کیا، ساری زندگی چوری ڈکیتیاں یہ کرتا رہا ہے، لیکن آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے، تو میرے آقا کہیں گے فرشتوں ٹھہرو، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ محبت سے ضرور پڑا تھا، اس ضرور کے صدقے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کو ایک دفعہ، آج ہمیں کہتے ہو کہ درود نہیں پڑھنا، ارے کیوں نہ پڑھیں کہ ہمارا درود سرکار سنتے بھی ہیں اور اس کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ آج میں اپنی شہر برسا میں رہا، برسا میں تسی تہاڈے کول میری امانت ہے، بڑی سنبھال کے رکھیں گے، جو لوڑ پے گی مجھے مل جائے گی۔ سرکار کی بارگاہ میں اسی طرح جو درود ہے وہ ہماری امانت ہے، جتنا پڑھیں گے کل بروز قیامت اسی درود کے صدقے ہمارے بخشش ہو جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تو پہلا ماجرا تھا نا کہ موت کس طرح کی ہے، لیکن آؤ والدین کی بارگاہ میں، کیونکہ ماں باپ کا جو مرتبہ ہے وہ خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد جو مرتبہ عطا فرمایا ہے ماں باپ کو عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے یاد کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَذِي الْقُرْبَى، اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ان کے قریبیوں سے بھی محبت کرنا۔ ماں باپ تو ٹھیک ہے، قریبوں کا چکر ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مثال پاک کے بعد آپ جب بھی قربانی کیا کرتے تھے آپ اس کا گوشت سیدہ عائشہ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے ماں باپ سے محبت تو کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے بھی تجھے محبت کرنی پڑے۔ ماں باپ کے، ماں کی سہیلیوں سے، باپ کے دوستوں سے آپ کا دوستی پکی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا کہ باپ کے بعد جو نہیں ہے وہ اپنی محبت جو ہے وہ اظہار کا پورا کر رہا ہے۔ آئیے وَبِالْوَالِدَيْنِ، ان لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی عزت کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ میں کہ چلے ہو، ماں کی عزت اس واسطے کرتے ہو کہ ماں نے پیر تھلے جنت ہے، ماں نے قدمہ تھلے جنت ہے، تو جنت لین واسطے تسی دن رات محنت کرو، تو جے بوئے نہیں کھلے گا تو اس محنت بولو تو صحیح ہے، اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس محنت کے اندر باپ راضی نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دروازہ مسجد ہے نا، یہ تو جب تک کھولو گے نہیں آ جانو گے، پر آ جانو گے نہیں، جب دروازہ کھولو گے تو جنت میں بھی جاؤ گے۔ جب ماں راضی ہے
کہ باپ ناراض ہے تو جنت کا کوئی فائدہ نہیں. جب باپ راضی ہے ماں ناراض ہے کامل فائدہ کوئی نہیں. اس واسطے خالق نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ ایک دن نہیں دو منٹ پیار کرنا ہے. سبحان اللہ. کہ جے تہاڈا ذوق اجازت دے وے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبانی ترجمہ کر لئیے. سبحان اللہ کہو ہمیں کہتے چلا گیا. عزیزان گرامی توجہ, میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ماں مرے تے پپے کے چھٹی تے پیو مرے کر ویلا شالا نہ مرن پیر کسے دے اور اجڑ جاتا جے میلا تے سپنے اندر مینوں مائی ملیا جاواں. اے تو پتہ ہے چلیا ماں باپ کی عزت جیڑی ہے وہ سب تو اعلیٰ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے آدیا نے. سبحان اللہ. کون آدیا نے؟ یہ کون نے پڑھا؟ یہ کون نے پڑھا؟ حضور دی رضائی والدہ نے جنہاں نے آپ نو 4 سال پالے ہیں. کتنے سال؟ کچھ ادھر کے اندر 2 سال. 2 سال اس واسطے کہ اس ٹائم یہ رواج سی کہ 2 سال بچے کو پال کے وہ ماں تک پہنچا دیا جاتا. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سرکار کو 2 سال پالے. حضور دی 2 سال دی مدت پوری ہوئی تے حلیمہ سعدیہ لے کے مکے ود جاندیاں نے. حضور کو لے کے جا رہی نے. جدوں مدینے دیا کنڈا لگایا حضرت حلیمہ دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. آپ فرماندیاں نے پتہ نہیں حلیمہ رج کے سونے دی زیارت کر لے, پتہ نہیں دوبارہ زیارت ہونی کہ نہیں ہونی. تو جب سرکار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود اندر آئی نا لے کے سرکار نو آپ نے حضور دی والدہ دی گود اندر رکھیا. سیدہ حلیمہ سعدیہ رو رہی نے تے سیدہ آمنہ فرمانی ہے حلیمہ میرا لال پڑے اطراف دے نال پالے منگ جو کچھ منگنے میں تینوں دیواں. منگ جو کچھ. سیدہ حلیمہ رو کے عرض کرتیاں نے آپ میں دولت منگا تے بڑی میں لگے گئے, کوٹھیاں منگلے منگا بڑا کچھ ہے, بکریاں منگا بڑیاں میں, لیکن جب کچھ دے نہیں ہوتے محمد دوبارہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. میں تو محمد دوبارہ دے دے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں سوچیا نہیں نہ سوچے نہ گھبرائی نہ نے. آپ نے کی کام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی گود میں اٹھایا. حضرت حلیمہ دی گود تے دوبارہ رکھ دیا. سبحان اللہ. آج کوئی ماں جی کر دی ہے اپنا جگر کا ٹکڑا دوبارہ جب محمد عربی نے دتا نا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا ہے حلیمہ میں بڑے لاڈا نال پالے گی. سیدہ حلیمہ سعدیہ جاتی ہیں بیگا نے تے ایڑیاں دیا جا رہی نے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھا آمد رحمت رحمی رحمت اللہ علیہ آپ کیا ابو فرمانے نے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا. سارے پالو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ پالو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی علیہ السلام دی. جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں میں ماں کی عظمت بیان کر رہے ہوں دسنا چاہ رہے ہیں. میں اپنی گل نہیں اپنی ماں کی گل نہیں کر رہا نہ بٹ صاحب دی نہ کسی بھی ماں کی گل نہیں کر رہا. اس ماں کی گل کر رہے ہیں جس ماں نے سرکار کو 4 سال پڑھایا.
سیدہ حلیمہ زادیہ آ رہی ہیں ایک ممبر لگے تو میرے وال تکو میں کہا دوں او منظر تارے سامنے کر کے بکھاوا ایک ممبر لگے آیا حضور ممبر تو کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ممبر تو کھڑے ہو گئے آپ نے ایک کاری کملی اتار کے این چھائی آپ جو آمینہ نے فرمایا کہ اماں جی ایس کاری کملی ہوتے ہو سبحان اللہ آپ نے کی فرمایا کہ اے اماں جی کملی والی چادر تواڈے واسطے بچھائیے تے تسی ادب کرو عزیزاں نگرامی توجہ کرنا سیدہ حلیمہ زادیہ آئیاں نے آج کے کملی والی چادر تے بیٹھیاں نے سیدہ حلیمہ سرکار نے گلاں کرتیاں نے رو کے عرض کردیاں نے پترا میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میری اولاد بھی تر گئی ہے سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے رو کے عرض کردیاں نے اے محمد عربی میرا کوئی نہیں جویں اج اولاد ماں نوں کہندی ہے ابا میری ہے میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں اسی طرح سیدہ حلیمہ فرما رہی نے حضور بھی رو کے عرض کرتے نے اے اماں جی جے تہاڈا دنیا تے کوئی نہیں میری تے ماں بھی کوئی نہیں میرا تے باپ بھی کوئی نہیں حضور فرماتے نے اماں جی کدی کدی آ جایا کرو میں اپنی دل دیاں گلاں تواڈے نال کر لواں سرکار دا فرمان ہے میرا فرمان نہیں حدیثاں پڑھ کے دیکھو فرمایا میری تو ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میری بہن بھرا بھی کوئی نہیں اماں جی کدی کدی آ جایا کرو تو میں تواڈے نال راز و نیاز دیاں گلاں کر سکاں سامعین اکرام آپ اٹھے سرکار حلیمہ سعدیہ اٹھیاں جان لگیاں آج کو پرونا آ جاؤ نسی باہر بہت اچھے دن جانے ہیں حضور علیہ السلام نے انج کیتا آپ نے اپنی اماں جان کو باہر دروازے تک چھڈ دیا جب باہر گئے تو سرکار نے فرمایا اماں جی کبھی کبھی آ جایا سبحان اللہ کبھی کبھی آ جایا کرو بس سب سامان منگوا لو ٹائم جڑا سامان ختم واسطے منگواؤ آپ کبھی کبھی آ جائے گا تاکہ میں تواڈے نال کوئی گلاں کر سکاں کوئی دس سکاں ایک ثابت یہی ہویا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے دیکھو آپ نے فرمایا ماں سکی ہوے یا بیگانی ہوے عزت دونوں دی برابر ہے ماں ماں نے ماں نے دل نرم گلاب سبحان اللہ ماں نے دل نرم گلاب نہ کرن کپور جدا آئی کنڈا دے پتر نو چبدا تے درد ممانو آوے ماں یہ پاویں ستی ہے پاویں بیگانی اہل بیت جی عمران بھائی کہہ رہے ہیں اہل بیت اجے دور ہے لیکن موضوع ہے تھوڑا دے دیو یار اہل بیت اجے دور ہے تے چلو تھوڑا جا میں دس دیتا کہ اہل بیت بھی کی شان ہے اگر حضور نے ایک گل دسی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا پیار بھی ضروری ہے نبی دی ازواج مطہرات ماں باپ نال بھی محبت ضروری ہے اونے نال نال رب نے فرمایا جیڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہاں دی محبت تہاڈے واسطے لازمی ہے سونیا رو کیوں میرے رب نے فرمایا جیڑا انہاں دی محبت اپنے دل وچ رکھے گا خدا دی عزت و جلال دی قسم میرے رب نے فرمایا کل بروز قیامت دیواراں بن کے کھڑیاں ہو جائیں اپنے گناہگار امتیاں واسطے اے دیواراں بن جان گیاں کہن کے مولا اودوں تک جنت وچ داخل نہیں ہوواں گے جدوں تک انہاں سارے دی غلامی تے انہاں دی بخشش نہ ہو جائے محبت اہل بیت بھی ضروری ہے اہل بیت کون اہل بیت نے کیڑی ہے اہل بیت وہ اہل بیت ہے
دے واسطے خالق کائنات سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو سرکار کی بارگاہ میں راضی سن حضور ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ آپ حضور ان ادبن احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں سونے نا ایک ہی ماجرا ہے کچھ قربان ہے تو حضور فرما رہے ہیں ودا کا ابی و امی یا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ آپ نے فرمایا میرا سب کچھ فاطمہ بیٹی تیرے تو قربان کیوں یہ تو ہم نے وجہ بھی دس دینا کیوں اسی تے قربان سرکار کو اس واسطے کرنے ہیں نا کہ سرکار تو بات تو کوئی ہے نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں اپنی بیٹی دوں سب کچھ قربان کر دیا اور اس واسطے کیونکہ میری نسل سیدہ کائنات میں چلنی سبحان اللہ میری نسل کے لیے اور محمد عربی کی نسل سیدہ خاتون جنت تو چلنی دوستو یاد رکھو مر جانا ہے ہزارہ من مٹی پہ جانی کسے نال نہیں جانا ماں پیو پہنا بھرا بیلی سنگی کسے نال نہیں جانا بس سب دو بیلی ہو نا دو بیلی ایکو رنگ دا کھانا کھانا ایکو رنگ دا بیٹھ کے بہنا ایکو جگہ تے بہنا ایکو رنگ دے کپڑے پاویں انہاں وچ ایک ٹور جا تے دوجا پتہ کدوں پہنچدا ہے اودوں پہنچدا جو مٹی دی بک پان دا ٹائم ہوندا ہے نا اودوں پہنچدا ہے تے تواڈے ورگا بیلی کو پوچھدا ہے ہاں بھائی تو تے بڑا بیلی سہی نا کیوں نہیں آیا وہ متھے تے ہاتھ مار کے کہن او ہو میں بھول گیا سی میں بھول گیا سا اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ نیک بندیاں کی صحبت سنگت اختیار کرنا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار گروہ گنائے کتنے چار انہاں دی سنگت اختیار کر لو پاویں قبر ہوے پاویں محشر دا دن ہوے اے تواڈی شفاعت دا ذریعہ بن جائے سبحان اللہ تے یاد رکھو دنیا دی یاری ٹھیک ہے ہونی چاہیے لیکن انہاں بھی اس یاری دے اندر جڑا ہے مطمئن یا گم نہ ہو جاؤ کہ تانوں دین دا جڑا پتہ ہی نہ ہوے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرو گے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے دنیا کا رواج ہے دنیا دی ریت ہے جویں کرو گے اویں پڑھو گے تے اس واسطے کہ اپنے ایتھے چلو اے رواج ہے دنیا کے جس نال محبت کرو گے اس سے نال اٹھائے جاؤ گے تو دوستان گرامی ماں اور باپ کا جو مقام ہے وہ یہ کہ انہاں دوواں دی عزت آپ لوگ اپنے واسطے یقینی بنا لو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے انہاں سارے واسطے انہیں جنہیں سنگی بیٹھے ہو کہ کئیاں دے ماں پیو ہے نے کئیاں دے تر گئے جنہاں نے ہیں وہ تو عزت پہ کردے نے خدمت کردے نے بے جنہاں نے تر گئے نے وہ کہتے تھے ہوں گے کاش آج میری ماں ہوگی تو سرکار جو معراج پاک سے جانا ہی عمران بھائی میرا ذمن اندر گل آ گئی پر سب جو سرکار معراج سے جان لگے نا کہ سرکار براق تے بیٹھ لگے سرکار دی اکھیں جو آنسو آ گئے جبریل بول کیا کیا سونے ہو ہن کیوں رو رہے ہو ہن تو رب نے تہاڈی امت کا گل بھی پوری کر دی فرمایا میں روتا تھا کہ کاش اج میری ماں زندہ ہوندی اج میری ماں زندہ ہوندی ماں ہوندی مینوں اپنے ہاتھی براق تے چڑھاندی تاکہ مینوں بھی پتہ لگدا یا میری ماں کو پتہ لگدا کہ اللہ نے میرے پتر کو کتنی عزت دے شان عطا فرمائی اس واسطے ماں پیو یہ پاویں چنگا ہوے تے پاویں ماڑا ہوے میرے سرکار نے فرمایا ماں پیو پاویں ماڑا بھی ہوے نا برے تو برا بھی ہوے خدا کے واسطے انہاں دی عزت برقرار ہے اس واسطے میں اپنے نوجوان نسل نو یہ سبق دے چلیا میری کیونکہ پہلی باری اتنے حاضری ہے یہ پڑھ صاحب کا
پیار محبت ہے کہ سرکار نے ڈیوٹی عمران قادری صاحب بھی ماشاءاللہ ساری پہلی باری حاضری تھے تے انشاءاللہ جے کوئی کمی بیسی رہ جاوے تو تسی بے جگ ہو کے دس سکتے ہو ٹھیک ہے تے دوسری گل ہے کہ سرکار واسطے ساڈیاں جاناں بھی قربان کہ مت سوچو کہ سرکار دے نام تے کوئی تہمت لاوے گا اسی چپ کر جاواں گے یا سرکار نو کوئی معاذ اللہ کوئی غلط الفاظ بولے گا تو اسی چپ کر جاواں گے نہ کہ سرکار دی جدو ناموس دیواری رہے گی اسی سب کو سرکار کو قربان کر اس واسطے سانو چاہیے کہ سرکار نال محبت تے ساری ہے حضور دی اہل بیت کیونکہ میرے شیخ کامل حضور کی بلا خطیب الاسلام سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظابادی رحمت اللہ علیہ مطلب وہ فرمایا کرتے سن کہ اہل بیت کی محبت صرف محرمہ دے 10 دن نہیں ہے محرمہ دے 10 دن نہیں بلکہ سانو ساری زندگی ہوتی محبت اپنے اس پانی چاہیے اس واسطے یاد رکھو ایمان بنا لو یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام دی محبت تے انہاں دی اہل بیت دی محبت آل اولاد دی محبت ساڈے واسطے اونجی ضروری ہے جویں اسی اپنے بچیاں نال پیار کرتے اس تو ود کے محبت سرکار دے نال ہے آپ نے پتہ کاری کی کہنا تو میں او بندہ مسلمان ایمان والا کدی نہیں ہو سکدا جڑا اپنے ماں باپ تن من دن ود کے میری سرکار نال محبت نہ کر لے دعا کرو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر کہ سرکار دا سانو قرب حقیقی نصیب فرمائے